السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کے لیے بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ عنوان ہے ایک پہلوان اور بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے بیان کی طرف چلتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت بیان ہے۔ ہندوستان سے نیکی کرنے والے لوگ کچھ اور ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دیلوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں نازل بازار سے گزر رہے ہیں، ایک پہلوان صاحب ملے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ہوئی، فرمایا بھائی اپنا کلمہ سنا دے، کوئی غلطی نہ ہو، میرا سن لے، میری غلطی نکال دینا، اصلاح ہو جائے گی۔ پہلوان صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، پڑاک سے مولانا کے منہ پہ تماچا مارا۔ وہ پہلوان تھا، مولانا بالکل چھوٹے سے قد کے، نحیف الجسم، دیش تو بڑا ہے جتنے ساتھ تھے، مگر صبر کی تعلیم دی ہوئی تھی۔ خود ہی تو تھپڑ کھایا اور جھک کر کے پہلوان کے قدموں پہ، پیروں پہ ہاتھ رکھ دیے مولانا نے، فرمایا پہلوان صاحب معاف کر دینا، غلطی ہو گئی۔ بس اتنی سی بات ہوئی، اس کے بعد اللہ میاں نے اس کا مقدر ہی جگا دیا۔ سوچنے لگا ماروں بھی میں اور معافی بھی میں دوں۔ اللہ میاں نے ایسا انقلاب زندگی میں دیا کہ ساری عمر مولانا کے قدموں میں گزار دی۔ ہزارہا لوگوں کو نماز یاد کرائی، لاکھوں لوگوں کو جنازے کی نماز سکھائی، اپنا کھانا، اپنا خرچہ، اپنا پینا سب کچھ ہوتے ہوئے، مگر بعض بدنصیب آدمی ان کی مخالفت کو بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی بستی میں شام کے بعد تبلیغی جماعت چلی گئی، مغرب کے بعد یا پہلے پنڈ کے لوگ باہر آئے کہ بھی تو تم ہمارے یہاں نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ہمارے پیر صاحب نے منع کر رکھا ہے، دیکھ لو نہیں جاؤ گے ماریں گے ہم تمہیں۔ انہوں نے کہا بھی چلو تمہیں تبلیغ ہم کچھ نہیں کرنے کے، مسجد میں ہمیں ٹھہرنے دو، ہم کہاں جائیں ہم، لیکن تم نے کرنا کچھ نہیں، تبلیغ نہیں کرنے دیں گے ہم۔ میں کہا چلو نہیں صحیح میاں کوئی بات نہیں۔ اور پیر کو جب پتا چلا کہ تبلیغ والے آ گئے، اس نے سوچا یہ آ گئے تو پھر معاملہ تو روشن ہو جائے گا۔ کہنے لگا ترکیب میں بتاتا ہوں، لاؤڈ اسپیکر رات کو چرا لو، خود ہی چھپا لو، اور ان کا نام لگوا دو، تھانے میں ڈنڈے لگواؤ، اس طرف کا کبھی یہ منہ نہیں کرنے کے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، اسپیکر چھپا لیا۔ صبح کہنے لگا اوے مولوی ہو کتنے اسپیکر ساڈا؟ جی ہم تو پردیسی ہیں، پردیسی، اسپیکر چھپا لیا ہے۔ پولیس آ گئی، پکڑ کے لے کے چلے۔ ان کی بھی بیچاروں کی جیسی عادت ہے، انشاءاللہ اب تو بدل جائے گی۔ راستے میں کہنے لگے مولویو 500 روپیہ دے دو، جان چھٹ جائے گی۔ وہ کہنے لگے بھی 500 تو نہیں، کلمہ سیکھ لے، نماز سیکھ لے۔ وہ کہنے لگے پکے ہی ملا ہو تسی، کلمے نماز نو اپنے کولے رکھو، چلو تانوں ڈنڈے لاواں گے اتھے۔ تھانے پہنچے، اتفاق سے اس علاقے کے کسی بڑے افسر نے، ڈی سی تھا یا ایس پی تھا، اس نے بھی تبلیغی جماعت میں وقت دے رکھا تھا، اور جماعت کا امیر اس وقت وہی تھا۔ تھانے صاحب جب وہ انتظار کر رہے تھے نا کہ لمبے پاواں گے، جب سامنے آیا تو وہ اٹھ کے قدموں میں گر گیا کہ حضور آپ کہاں؟ کہنے لگا اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہوں، بڑے گناہ ہوئے ہیں، جی چاہتا ہے اللہ میری روح سیاہی کو معاف کر دے، میں مجرم ہوں، تفتیش کر۔ کہنے لگا جی پتہ چل گیا۔ بس وہ جنہوں نے شکایت کی تھی پہلے ان کو بلوایا، 2-4 ان کو لگائے۔ وہ کہنے لگے جی سانو کیوں مار دو، ساڈے پیر نے کرایا سب کچھ، اور سپیکر ساڈے گھرے پیا ہونے لیا کے دینے ہیں۔ پیر صاحب نو سد لیا، جدو تھوڑی جی انہاں دی خدمت ہوئی، آکھن لگے مینوں اللہ واسطے معاف کر دو۔ امیر صاحب کہنے لگے چھوڑ دو جی ان کو معاف کر دیا، شرط یہ ہے کہ ایک چلہ ہمارے ساتھ لگائے، ایک چلہ ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا، کسی کو کچھ نہ کہو۔ میں تو یہ کہتا ہوں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون۔ اپنی اپنی فکر کرو، کل وہ دن آنے والا ہے، کوئی کسی کی کام نہیں آئے گا ذرہ برابر۔ اس وقت کیا بنے گی؟
اور مشیت ایزدی جو ہے اسے کون منع کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے یہاں طے کر لیا وہ ہو کے رہتا ہے۔ سومناتھ کے مندر میں جب کفر نے انگڑائی لی، کفر نے جب سرکشی کی، جب تباہی مچائی، اللہ پاک نے محمود غزنوی کو پیدا کر دیا، آؤ کفر کی گردن پکڑ کے مروڑ دے اور یہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرا دے۔ اس کے بعد انگریز آیا، اسلام کی جڑوں کو اکھاڑنے لگا، اسلام کے نشانات کو مٹانے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور مذاق اڑانے لگا۔ اللہ پاک نے شیخ الہند محمود کو بھیج دیا، آؤ شیخ الہند تم اٹھو اور اس دنیا میں رہنے والوں کو کالی کملی والے کے اخلاق کی تعلیم دو۔ محمود غزنوی کے ہاتھوں کافر گئے، 70 راجاؤں نے مار کھائی، شیخ الہند محمود کے ہاتھوں انگریز کا جنازہ نکلا۔ ارے اللہ پاک نے طے کر رکھا ہے ہر صدی میں ایک محمود پیدا کروں گا۔ آج مفتی اعظم مفتی محمود کی قیادت میں نظام مصطفیٰ آیا۔ مفتی محمود کو گالیاں نکالنے سے کیا فائدہ؟ خدا سے جا کے لڑو، ہر صدی میں وہ ایک محمود کیوں لاتا ہے؟ اس نے تو پیدا کرنا ہی کرنا ہے۔ انگریز کے کالے قانون کو ختم کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کہا اللہ غنی و مالک تیری بے نیازی۔ 2 سال پہلے جس اسمبلی ہال میں سے مفتی محمود کے پیر پکڑ کر گھسیٹ کر باہر پھینکا گیا تھا اور لیڈروں کو بھی پھینکا گیا، مسلمانوں کو پھینکا گیا، علماء کو پھینکا گیا، اللہ والوں کو پھینکا گیا، وہی اسمبلی ہال جہاں شراب پی جاتی تھی، وہی اسمبلی ہال جہاں پہ ٹھمری لگتی تھی۔ ارے 12 ربیع الاول کے دن میں وہی درخواست مدذلہ تھے، وہی مفتی محمود تھے، وہی اور بزرگ تھے۔ صدر جنرل ضیاء الحق نے نظام مصطفیٰ کا اسی ایوان میں بیٹھ کر اعلان کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، آج اسلامی انقلاب مفتی محمود زندہ باد، آج اسلامی انقلاب مفتی محمود زندہ باد۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ اب ایسا وقت آ پہنچا، اس منزل کو رل مل کر کے ایسی بناؤ، ان گلیوں میں، ان کوچوں میں، ان کمائیوں میں، تجارتوں میں، اقتصادیات میں ہم ایسی شکل اختیار کریں کہ تمام کے تمام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہم غلام بن جائیں۔